اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرب قیامت گانے بجانے والوں کی عزت ہوگی، بے حیاؤں کی عزت ہوگی۔ یہ ابھی کل پرسوں کوئی سنگر، کوئی گانے والا وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ہاں جی، انسان ہونے کے ناطے۔ تو کہا جی اس کے ایک شادی کے اوپر گیا تھا، 10 لاکھ روپے ان لوگوں نے دیا، وہ اس کے صندوق میں ویسے ہی تھا، اور ماشاءاللہ پولیس انہوں نے ان کے ورثاء کو وہ پورا کا پورا لوٹا دیا۔ چلو ہم پولیس کو بھی سلام کرتے ہیں، اچھا کام ہو، دیانتدار ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے نا، کیوں جی کرنی چاہیے نا، سارے برے نہیں اچھے بھی ہیں۔ لیکن میں جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، ایک شادی پر اس کو 10 لاکھ دیا، ناچنے والوں کو، گانے والوں کو، بتاؤ پھر ہمارے گھروں میں کنجر پیدا ہوں گے یا علماء پیدا ہوں گے؟ یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ ناچ گانے والوں کی عزت ہوگی اور علم دین رکھنے والوں کی توہین ہوگی، اور اس سے بڑھ کے کیا توہین ہے؟ ایک گانے والے کو 10 لاکھ دیے، اور جو غریب نکاح پڑھانے والا ہوتا ہے، سانو تو ہجے ماں دا لال جمے نہیں جنہیں 10,000 بھی دیتا ہوئے، ہجے ماں دا لال نہیں جمے ہیں، زندگی کی شام ہونے لگی ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ باتیں کرنے والے یہاں بڑے پھرتے ہیں کنجروں کے لیے، وہاں وہ ناچنے والوں کے لیے، بینڈ باجے والوں کے لیے سب کے ریٹ مقرر ہیں، 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، سٹیج جانے والے کے لیے اتنا ہے، مووی بنانے والے کے لیے اتنا ہے، یہ ناچنے والوں کے لیے اتنا ہے۔ اور جب مولوی کی باری آتی ہے، پوری برات میں جو سب سے بخیل بندہ ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں مولوی نو کی دئیے؟ میرے کان میں آواز پڑ گئی، میں نے کہا مولوی نو زہر دیو تسی ہیں، یعنی جس نے نکاح پڑھانا ہے، جو اہم جز ہے، اس کے لیے سب سے بخیل بندے سے پوچھیں گے۔ چاہیے تو تھا یہ خوشی کا موقع ہے، اس کی خدمت کرتے، کوئی 1 لاکھ روپے اس کو دیتے، 50,000 اس کو دیتے، کوئی موٹر سائیکل لے کے دیتے، کوئی موبائل دیتے، کوئی بڑی رقم دیتے، کیونکہ بڑا ہدیہ دینا یہ عزت کے اندر شامل ہے۔ مگر اس کے لیے وہی 2,000 5,000 دے دیں، ہم کہتے شکر الحمدللہ، چلو جی اللہ کا شکر ہے، اس پہ شکر ادا کر کے آ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، علماء، حفاظ، قراء کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، میں اس ربیع الاول کے مہینے میں تقریباً ہر جگہ اس پہ بات کی ہے، خدا کے لیے یہ جو ہمارا رویہ ہے انتہائی توہین امیز رویہ ہے۔ مسجد بنائیں گے، باتھ روموں میں ٹائلیں لگائیں گے، سارا پیسہ لگا دیں گے، مولوی کو نہیں پوچھیں گے ہاں جی آپ کے گھر کی حالت کیا ہے، اس مہنگائی میں آپ کی کیا، اس سے بات نہیں ہوگی، وہی روٹین چلتی رہے گی۔ کیوں؟ اس پہ بلے بلے نہیں ہونی نا، شاباش نہیں ہونی۔ باتھ روموں پہ ٹائلیں لگاؤ، واہ جی واہ کیا ٹائلیں لگائی ہیں، کیا سین میں تم نے پتھر لگا دیا، کیا جناب تم نے محراب بنا دیا، کیا جناب تم نے، بلے جی بلے، واقعی تم نے بڑا اعلیٰ کام کیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرب قیامت مسجدیں دلہنوں کی طرح سجی ہوئی ہوں گی، اور فرمایا اس میں آنے والے ایمان سے خالی ہوں گے اندر ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آج وہی صورتحال ہے، سارا زور مسجد کی خوبصورتی کے اوپر لگا دیا، اور جو زور لگانا تھا دلوں کے اوپر، جو زور لگانا تھا ایمان اور اعمال کے اوپر، وہ سب ختم ہو گیا۔ اب مسجد کا مقصد صرف اتنا ہی ہے، وہ خوبصورت بنا دو۔ ارے یہ جو ممبر و محراب، یہ تو دلوں کو جوڑنے کے لیے تھا، یہ ممبر و محراب تو تربیت کے لیے تھا، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے تھا، مگر وہ چیز بالکل